السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا انداز اور روزے کا طرز کچھ ایسا رکھا ہے کہ اس میں روزے دار کی زندگی فرشتوں جیسی زندگی بن کر سامنے آتی ہے۔ فرشتے اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ زمینی مخلوق کی طرح ان کو کوئی حاجت اور ضرورت ہے، نہ ہی ان کی اپنی کوئی خواہشات اور تمنائیں ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ نہ وہ تھکتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب آپ نے فرشتوں کی حقیقت کو جان لیا، اب آپ روزے دار کی زندگی پر نظر کریے کہ روزے دار روزے کی حالت میں فرشتوں جیسی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں نہ وہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، اور ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگا رہتا ہے، اور حتی الامکان اپنی کوشش بھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ انسان میں اور فرشتوں میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے مادے میں خواہشات کو رکھا ہی نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی ضرورتیں نہیں ہیں، لیکن انسان کی اپنی ضرورتیں ہیں، انسان کی اپنی خواہشات و تمنائیں ہیں۔ لیکن یہ انسان اپنی خواہشات و تمناؤں کو دباتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے۔ اسی قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے رب، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرماتے ہیں جو زمین میں جا کر فساد مچائے گی اور زمین میں جا کر خون ریزی کرے گی، جبکہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی عبادت بندگی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ انسان کے دنیا میں پیدا کرنے سے کا مقصد اور حکمت جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ یہی کہ انسان کے اندر اس کی ضرورتیں ہیں، اس کی اپنی حاجتیں ہیں، اس کی اپنی خواہشات ہیں، لیکن اس سب کو وہ قربان کر کے اللہ کے سامنے فرشتوں جیسا بن کر اللہ کو دکھاتا ہے۔ یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی جذبات کی قربانی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ مقام اس انسان کا کر دیا۔ جیسے سورہ قدر میں فرمایا کہ جب رات میں روزے دار عبادت بندگی میں لگے رہتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین فرشتوں کی ایک بڑی جماعت لے کر دنیا پر اترتی ہیں، زمین پر اترتے ہیں، اور وہ چاروں طرف پھیلا دی جاتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی کر رہا ہے ان کے لیے وہ توبہ استغفار کریں، ان کے لیے وہ مغفرت کی دعائیں کریں، اور جو انسان توبہ دعائیں مانگ رہا ہے ان کی دعا پر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو یہ انسان کا مقام، جب انسان روزے کی حقیقت کے ساتھ رکھتا ہے تو اس روزے دار کا مقام اللہ کے نکاح میں فرشتوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی نکاح میں فرشتوں سے زیادہ مقرب اور بڑا بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی حقیقت کو سمجھیں اور روزے کو اس کی حقیقت کے سمجھ کر اس کو عمل کریں اور اپنی زندگی میں لائیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔